بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. قطع قاف طا عین. قطع کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو. یہ حروف الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. علم نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام میم پڑھیں گے. قرآن کے پہلے ہی لفظ نے بہت سارے سبق ہمیں سکھا دیے. ہم نے راستہ مانگا تھا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. تو بات یہی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چل کر ہی اللہ کے کلام کو سمجھا بھی جا سکتا ہے. انہوں نے کیسے سمجھایا؟ اور ان میں انبیاء اور رسول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ قرآن ہم تک پہنچا تو ہم کو انہی کا راستہ فالو کرنا ہے. انہوں نے اس لفظ کے کوئی معنی نہیں بتائے. ہمیں معنی نہیں پتا. تو سبق ہمیں مل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو چھوڑ کر کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. سمجھنا تو دور کی بات، ہم پڑھ بھی نہیں سکتے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ قرآن جب لکھا گیا تھا اس پر حرکات نہیں تھیں. یاد ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ کو بتایا تھا بورڈ پر. نہ نقطے تھے نہ حرکات تھیں اس کے اوپر. ایک سورت ہے الم تری کیف. اب کوئی اس کو پڑھ لے الف لام میم تری کیف، کیا وہ صحیح پڑھے گا؟ غلط پڑھے گا. اب یہاں پر کوئی پڑھے الم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا وہ ٹھیک پڑھے گا؟ غلط پڑھے گا. تو یہ غلط اور صحیح کا کیا معیار ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. انعام یافتہ لوگوں میں چوٹی کے لوگ، انبیاء، نبیین. تو یہیں پر امتحان ہو گیا. جو علم پڑھے گا غلط کرے گا، جو الف لام میم پڑھے گا وہ صحیح پڑھے گا. اور کتنے مجبور ہیں ہم، کتنے محتاج ہیں ہم اپنے نبی کی رہنمائی کے کہ انہوں نے اس کا مطلب نہ بتایا. آج تک کسی کو اس کا مطلب پتہ نہ چلا. لیکن کوئی قرآن آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں یہ لفظ موجود نہ ہو. اگر آپ کوئی قرآن کی کاپی اٹھائیں اور وہ شروع ہوتا ہو ذالک الکتاب سے، آپ اس کو نہیں لیں گی. آپ کہیں گی مسٹیک ہے، غلطی ہے اس کے اندر. تو یہ بھی پتا چلا ایک اور بھی سبق کہ ہمیں اپنی عقل کو رہنما نہیں بنانا. عقل کہتی ہے کہ جس لفظ کا مطلب نہیں پتا اس کو لکھنے کی ضرورت کیا ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، رہنے دو. جب عمل پر فرق نہیں پڑ رہا تو رہنے دو الف لام میم کو. نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو، یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہوگا. پتا چلا ہمیں عقل کو وحی کے پیچھے چلانا ہے. ہمیں قرآن کو اپنی عقل کے پیچھے نہیں چلانا، اپنی عقل کو قرآن کے پیچھے چلانا ہے، اس کے پیچھے لگا دینا ہے. بات سمجھ میں آ جائے الحمدللہ، بات سمجھ میں نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، ہم تو اس کو پڑھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے. الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، یعنی ہر حرف کے پڑھنے پر نیکیاں ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ قرآن میں ایسی آیات بھی ہیں جن کے معنی ہم نہیں جانتے، آئندہ آنے والے جانیں گے. تو ہو سکتا ہے یہ ان میں سے کوئی مطلب اس کا نکل آئے آئندہ چل کر، واللہ عالم. فی الحال ہمیں نہیں پتا. کچھ صحابہ کے اپنے اپنے اقوال ہیں حروف مقطعات کے بارے میں. انشاءاللہ آگے چلیں گے، ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے. فی الحال اتنی ہی بات آپ کے لیے کافی.